حضرات، آج کا موضوع سخن ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ۔ حضرات، اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ عز و جل کے جیسا کسی کو ماننا، لیکن وحدہ لا شریک کی ذات پاک ہر چیز سے بالا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ وہی پالنہار ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی پالنے والا ہے، وہی رزاق ہے، وہی غفار ہے، وہی ستار ہے۔ حضرات، دنیا کے تمام جو ادیان ہیں، جو دین ہیں، ان سب میں سب سے بالا تر، سب سے بہترین دین، سب سے بہترین مذہب جو اللہ عز و جل کو پسند ہے وہ ہے اسلام۔ اور اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسلام ہمیں صرف ایک معبود حقیقی کے آگے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیتا ہے۔ اسی لیے اقبال فرماتے ہیں، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، دیتا ہے ہزار سجدوں سے نجات۔ آج دنیا میں بے شمار لوگوں نے اپنے خدا بنا لیے، کسی کے 300، کسی کے 33 کروڑ دیوی دیوتا، کوئی چاند کو پوجتا ہے، کوئی سورج کو پوجتا ہے، کوئی زمین کو پوجتا ہے، لیکن اس زمین پر ایک ایسی قوم ہے جو صرف مالک حقیقی وحدہ لا شریک کو پوجتی ہے، اسی کو سجدہ کرتی ہے، اور رب بھی یہی کہتا ہے کہ اسی کی عبادت کرو، اسی کو سجدہ کرو، اسی کے آگے جھکو، اور اسی کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو۔ مذہب اسلام میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور اس شرک کے تعلق سے آپ کے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے اطمینان ہے، میں اس بات سے بے فکر ہوں کہ میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اہل سنت و جماعت کسی کے آگے سجدہ نہیں کرتی۔ ہاں، اہل سنت و جماعت پر یہ الزام لگایا جاتا ہے، یہ بہتان لگایا جاتا ہے کہ یہ مزارات کو سجدہ کرتی ہے۔
لیکن یہ الزام بے بنیاد ہے، یہ الزام جھوٹا ہے، یہ بہتان جھوٹی ہے، اس لیے کہ کوئی مومن، کوئی ایمان والا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ ہاں، ہم اپنے بزرگوں کے مزارات کی اگر چوکھٹ کو چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، غلاف کو بوسہ دیتے ہیں، تو وہ شرک نہیں ہے، وہ ادب ہے، اور ہماری نیت ادب کی ہے، اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم اگر وہاں جا کر جھکتے ہیں اور چوکھٹ کو چومتے ہیں تو سجدہ کرنے کی غرض نہیں ہوتی، ادب کی غرض ہوتی ہے، محبت کی غرض ہوتی ہے، اس لیے یہ شرک نہیں ہے، یہ اہل سنت و جماعت پر ایک زبردست بہتان ہے۔ لیکن مگر ہم غیر دانستگی کے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کی ذات میں ہم شریک کرتے ہیں۔ آج اسی طرف آپ لوگوں کو اشارہ ہے، جس کو ہمارے علماء شرک خفی کہتے ہیں، شرک خفی کہتے ہیں۔ اسی شرک کو بتانے کے لیے آج میں آپ کو بڑے واضح الفاظوں میں سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ دانستگی میں ہم کسی کے ساتھ اللہ کے ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے، لیکن بے خیالی میں، بے توجہی میں، علم کی کمی کی وجہ سے ہم اللہ عز و جل کی شان میں شریک کر دیتے ہیں، اور اس کو شرک خفی کہتے ہیں۔ اللہ تعالی اس شرک سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اب آپ کہیں گے یہ شرک خفی کیسا ہے؟ بڑے آسان الفاظ، ہم چاہتے نہیں لیکن ہو جاتا ہے۔ مثال آپ سبھی سے پوچھو، جاہل سے پوچھوں، عالم سے پوچھوں، کسی سے بھی پوچھوں، وہ اس سے پوچھوں کہ بھائی یہ بتاؤ ہم نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ وہ بے ساختہ کہے گا اللہ کے لیے۔ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ ہم نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ہم نماز بندوں کے لیے بھی پڑھتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے ایسا تو کبھی ہمارے دل کے کسی کونے میں خیال نہیں آیا، ہمارے دل کے کسی کونے میں یہ کبھی بات نہیں آئی کہ ہم کسی انسان کے لیے نماز پڑھیں، ہم کسی دوست کے لیے نماز پڑھیں، کبھی آیا آپ کے دل میں خیال؟ لیکن یہ حرکتیں ہم سے ہوتی ہیں۔ کیسے ہوتی ہیں؟ مثال کے طور پر چوراہے پر کوئی بیٹھا ہے، ادھر سے اذان ہو گئی، کیا ہوئی؟ جواب دو، اذان ہو گئی۔ آپ کا ارادہ نماز کا تو نہیں ہے، لیکن دیکھ لیا امام صاحب جا رہے ہیں، دیکھ لیا پیر صاحب جا رہے ہیں، دیکھ لیا استاد جا رہے ہیں، دیکھ لیا والد محترم نماز کو جا رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ دوست، ارے یار استاد نے دیکھ لیا، اذان ہو گئی، چلو نماز۔ ذہن میں بات نہیں تو استاد ڈانٹیں گے، استاد ڈانٹیں گے، ابا ماریں گے، پیر صاحب
کہ میاں اذان ہو رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو. یار میرے کو نماز کو جانا ہے. اب خدا کی قسم تم نے نماز رب کے لیے پڑھی کہ استاد کے لیے پڑھی؟ کس کے لیے نماز پڑھی؟ کس کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھی؟ یہ ہے شرک خفی. اور رب یہ نہیں چاہتا. یہ رب چاہتا ہے کہ اگر پڑھو تو خالص میرے لیے پڑھو, پڑھو تو میری محبت میں پڑھو, کیونکہ میں ہی وحدہ لا شریک ہے, وہی لا الہ الا اللہ ہے, وہی کوئی معبود کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے. مگر ہم کس کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں؟ استاد کے ڈر سے پڑھ رہے ہیں. کیوں تمہیں خدا کا ڈر نہیں؟ پیر صاحب کے ڈر سے پڑھ رہے ہیں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا استاد اس کا ثواب دینے والے ہیں؟ کیا پیر صاحب اس کا ثواب دینے والے ہیں؟ کیا والد صاحب اس کا ثواب دینے والے ہیں؟ ہرگز اس کا ثواب نہ والد دیں گے نہ پیر صاحب دیں گے. دینے والا تو رب ہے, اور وہ رب اتنا غیور ہے, بے انتہا غیور ہے, اور وہ دانا بھی ہے, وہ بینا بھی ہے, علیم و ما فی الصدور بھی ہے, عالم الغیب بھی ہے. وہ تمہارے دل کے ایک ایک خیال لطیف سے واقف ہے. پڑھنا ہے تو اسی کے لیے پڑھو. استاد کو دیکھ کر نہ پڑھو, پیر صاحب کو دیکھ کر نہ پڑھو. حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں, جنہوں نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی زیارت بھی کی ہے, اور ان سے بیعت لے کر ان کے خلیفہ بھی بنے ہیں. بہت بڑی شخصیت ہے. ایک مسجد تھی, محلے کی مسجد. آپ کی یہ تمنا تھی کہ اس مسجد کا میں متولی بن جاؤں, اس مسجد کا میں ٹرسٹی صدر بن جاؤں, لیکن کسی کو بول نہیں سکتے تھے, کسی کو بتا نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے ایک ترکیب سوچی. مسجد میں سب سے پہلے آنا, مسجد کی صاف صفائی کرنا, اور سب سے آخر میں مسجد سے نکلنا. خوب مسجد کی صفائی 1 سال تک, کہ آپ کے دل میں یہ بات تھی کہ محلے کے لوگ جب مجھے مسجد میں اتنا دیکھیں تو محلے والے مجھے مسجد کا صدر بنا دیں, کمیٹی کا مجھے صدر بنا دیں. یہ نیت سے آپ نے 1 سال تک کے نماز پڑھی, لیکن کسی کے کان پر جو تک نہ رہی, کسی کو خیال تک نہ آیا کہ خواجہ حسن بصری کو اس مسجد کا صدر بنا دیں, متولی بنا دیں. لیکن ایک دن آپ مسجد میں تنہا تھے, اکیلے تھے, اسی خیال سے نماز پڑھ رہے تھے. ایک آواز آتی ہے, ایک آواز آتی ہے, اے حسن, ارے کب تک صدر بننے کے لیے نماز پڑھتا ہے؟ ارے کبھی میرے لیے بھی تو پڑھ, کبھی میرے لیے بھی تو نماز پڑھ. حضرت خواجہ حسن بصری نے جب یہ ندا سنی فوراً سجدے میں گئے, خوب روئے اور اللہ سے اپنے گناہ کی توبہ کی, اور اس وقت سے دل سے خیال نکال دیا, اے اللہ آج کے بعد جو میں عبادت کروں گا خالص تیرے لیے عبادت کروں گا, اور اب میں جو ہوں تو مسجد کے صدر بننے کے لیے تیری عبادت نہیں کروں گا. ابھی یہ توبہ کر کر مسجد سے باہر نکلے, مسجد سے باہر نکلے, کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد کے گیٹ پر محلے والوں کی بھیڑ لگی. کہا حضرت ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے. کہا کیوں, کیا بات ہے؟ کہا ہم نے آج سب لوگوں نے طے کیا ہے کہ ہم آپ کو مسجد کا صدر بنا دیں, ہم صدر بنا دیں. حضرت خواجہ حسن بصری ہاتھ جوڑ کر معافی چاہتے ہیں. کہا بابا آپ لوگ کسی اور کو صدر بناؤ, لیکن میں مسجد کی جس طرح خدمت کرتا ہوں خدمت کروں گا. ابھی اسی خیال سے تو میں نے توبہ کر کے باہر نکلا.
ابھی خیال سے تو توبہ کر کے باہر نکلا ہوں، اب مجھے اس گناہ میں نہ ڈالیں۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے اس کے لیے عبادت کرنا ہے۔ اسی طرح اس کا نام ہے ریاکاری۔ جو ریاکاری، جو شو ہے نا، یہ بھی شرک خفی ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب باب العجب میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی رمضان المبارک میں سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے۔ رات کا کوئی دوسرا تیسرا پہر ہوگا اور آپ کا مکان جو تھا وہ لبے سڑک تھا، اور پہلی منزل پر بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت آواز سے کر رہے تھے۔ نیچے سے کسی راہگیر کی قدموں کی چاپ کی آواز آئی، چاپ کی آواز آئی تو آپ نے محسوس کیا کہ کوئی راہگیر یہاں سے گزر رہا ہے۔ فوراً دل میں خیال آیا کہ راہگیر بھی جان لے کہ اتنی رات کو کوئی اللہ کا بندہ اس مکان میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنی آواز کو بلند کر دیا، زور سے پڑھنا شروع کر دیا کہ راہگیر بھی سن لے۔ اس کے بعد راہگیر تو چلا گیا، آپ اپنی معمولی آواز پر قرآن پڑھنے لگے۔ سورہ طٰہٰ کو ختم کرنے کے بعد سو گئے۔ اللہ عز و جل اپنے نیک بندوں کو فوراً انتباہ کرتا ہے۔ خواب ہوا، خواب میں ایک چیز آپ نے دیکھی، آسمان دنیا سے فرشتے سورہ طٰہٰ لے کر اترے، اس پر اس اللہ کے ولی کا نام لکھا تھا اور ہر حرف کے نیچے 10 نیکیاں لکھی ہوئی تھی، لیکن بیچ کی چند آیتیں غائب تھی۔ بیچ کی چند آیتیں غائب تھیں۔ یہ آیتیں کہا فرشتوں، میں نے تو پوری سورہ طٰہٰ پڑھی تو ثواب بھی پورا ملنا چاہیے، لیکن یہ بیچ کی آیتیں کہاں غائب ہو گئی، ان کا ثواب کہاں چلا گیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں حضرت ہم نے پوری لکھی تھی آیتیں، لیکن رب نے ہمیں تنبیہ فرمائی، اے فرشتوں یہ آیتوں کو مٹا دو، یہ آیتیں میرے بندے نے میرے لیے نہیں پڑھی، یہ میرے بندے نے وہ راہگیر کو سنانے کے لیے اس قرآن کی تلاوت کی ہے، اس کا ثواب میں نہیں راہگیر دے گا۔ کون دے گا؟ راہگیر دے گا۔ اللہ اکبر! اگر یہی معاملہ ہمارا رب ہمارے ساتھ کرے کہ تو نے جو نماز پڑھی ہے دکھاوے کے لیے پڑھی ہے، تو وہ جس کو دکھا رہا ہے وہ ثواب دے گا، کیا وہ ثواب دینے کے لائق ہے؟ کیا راہگیر ثواب دے سکتا ہے؟ ثواب دینے والی ذات کس کی ہے؟ تو ہمیں چاہیے جو ہمیں ثواب دینے والا ہے، جو ہمیں نوازنے والا ہے، جو ہمیں بخشنے والا ہے، اور اسی کی عبادت کر رہا ہے، کیوں ہم کسی اور ایک دوسرے کو دیکھ کر عبادت کریں؟ کیوں ہم ریاکاری کے ساتھ اپنی عبادت کریں؟ ایسی عبادت ہمارے منہ پر لپیٹ کر مار دی جائے گی۔ اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ ریاکاری جو ہے یہ بھی شرک خفی ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ تو آج کا موضوع سمجھ میں آیا؟ ہمیں عبادت کس کے لیے کرنا ہے؟ ہمیں کس کے لیے عبادت کرنا ہے؟ اللہ۔ ہمیں ثواب کون دینے والا ہے؟ اور ہمیں بخشنے والا کون ہے؟ نوازنے والا کون ہے؟ تو اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں نواز دے، ہم سے جو شرک خفی ہوا ہوگا مولا کریم اپنے کرم سے معاف فرما دے،
الہ العالمین اپنے حبیب کے صدقے ہمیں صحیح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما